اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام کو اور تمام سننے والوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، تفسیر کا سبق جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 یعنی 45 نمبر آیت ہے۔ اس کا آج ہم ترجمہ، پہلے آیت کی تلاوت، پھر ترجمہ اور پھر اس کی مختصر جو ہے تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امید ہے ہمارے تمام سننے والے آخر تک ہماری مکمل گفتگو کو سنیں گے اور سن کر اس نیکی کے پیغام کو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بھی شیئر کریں گے۔ اب آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ قالت الملائکۃ، اور یاد کریں اس وقت کو جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ، یبشرکی، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، مبشر نام بھی ہوتا ہے لڑکوں کا، تو یبشرو خوشخبری معنی ہوتا ہے، بکلمۃ منہ، کلمے کی، منہ اس کا، اسمہ المسیح کہ اس کا نام ہے مسیح عیسی ابن مریم، وجیہا فی الدنیا، دنیا میں عزت والا، مقام والا، اور والآخرت، اور آخرت میں، ومن المقربین، یعنی مقربین، ادب و احترام، بلند مقام اور مرتبے پر فائز۔ اب یہ تو آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے ایک ایک پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اذ قالت الملائکۃ، یاد کیجئے، یعنی اللہ حضور سے خطاب فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا دیجئے اور یاد کیجئے کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آپ مریم کو خوشخبری دیں، کس کی؟ بکلمۃ منہ، اس کلمے کی، یعنی اس کلمے سے مراد ایسا کلمہ ہے، کلمہ کن، جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ اس جو بکلمۃ منہ، یہ تھوڑا مشکل ہے یہ سمجھنے میں عام لوگوں کو، کلمہ سے کیا مراد ہے؟ تو کلمہ سے مراد ہے کن، کیونکہ جیسے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آدم کو پیدا کیا، کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور بغیر ماں کے نطفے کے پیدا ہوئے، یعنی اللہ نے کہا کن، ہو جا، تو وہ اپنے ماں کے پیٹ اطہر کے اندر جو ہے وہ شکل اور صورت ان کی بن گئی۔ تو یہ ہے کلمہ، کلمہ کن، یعنی جب اللہ نے کہا، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا کن فیکون، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہو جا تو فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، یعنی جیسے آسمانوں کو حکم دیتا ہے کہ بارش برساؤ تو بارش برستی ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ رک جاؤ تو رک جائے، یعنی مثال کے طور پہ اللہ جو بھی حکم چاہے عطا فرماتا ہے، تو جب حکم دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے جب کہا کہ ہو جا، ایک کلمہ کہا، تو اس کلمہ سے یہ مراد ہے، بکلمۃ منہ جو ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے کن کہا تو عیسیٰ علیہ السلام بن گئے۔ اور پھر نام بھی اللہ نے خود منتخب فرمایا، مسیح جو ہے یہ آپ کا لقب تھا۔ اب یہاں پر مسیح جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسیح آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟
مسیح مس سے بنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مس کرنا، چھونا، تو کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ کمال بخشا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیماری والا برس، کوہڑ، جتنے بھی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اگر کوئی مرض لے کر آتا تو آپ اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے، یعنی اس پہ مس کرتے، تو آپ کے ہاتھ کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی تھی کہ وہ آپ کا جو ہاتھ ہے اس کی برکت سے جو ہے وہ بیماری اس شخص کی جو بیمار آتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو اس لیے بزرگان دین نے، مفسرین کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ مسیح کا معنی ہوتا ہے مس کرنے والا، چھونے والا، اور وہ اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اندھا آ جاتا، نابینا آ جاتا، تو آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھوں کی جو بینائی ہے، جو روشنی ہے، وہ واپس پلٹ آتی۔ اگر نہ بھی ہوتی، وہ نابینا بھی ہوتا، تو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ اس کو جو ہے شفا عطا فرماتا۔ تو یہ تو مسیح علیہ السلام کی شان ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح کئی بیماروں کو شفا بخشی، اور کئی اندھوں کو، نابینوں کو جو ہے وہ ایک مشہور روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے جو ہے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نظر نہیں آتا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے نظر عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا تو تم صبر کرو اور اس کے بدل میں جنت لے لو، جیسے تمہاری آنکھیں نہیں ہیں تو اسی پہ صبر کرو اور جنت لے لو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، جنت تو مجھے آپ کے صدقے مل جائے گی، مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ میرے پاس مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا ادھر 2 نفل پڑھو، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ میرے وسیلے سے، یعنی اللہ سے اس طرح مانگیں کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مجھے آنکھیں عطا فرما۔ تو روایات میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس شخص نے حضور کے وسیلے سے پہلے نفل پڑھے، پھر اس نے دعا مانگی، اور دعا حضور کے وسیلے سے مانگی، اور جیسے ہی اس نے اپنی دعا ختم کی اور اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا تھا، اور جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھا کہ اسے سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے شان نہیں بخشی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اس سے بھی وراء الورا ہے، اور اتنے واقعات ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ جو سلسلہ ہے، سفر ہے تفسیر کا، اس میں آپ کو انشاءاللہ سرکار کی شان اور دیگر انبیاء کی شان ہم سناتے رہیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم، اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ کے ساتھ ان کی امی کا نام لیا۔ ویسے جہاں بھی انبیاء کرام کا یا بزرگان دین کا یا محدثین کرام کا نام ہوتا ہے، وہاں اس کے نام کے ساتھ اس کے ابو کا نام ذکر ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بیٹے کے نام کے ساتھ اس کی امی کے نام کا ذکر ہو۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا والد اس دنیا میں نہیں، یعنی وہ باپ کے بغیر اس دنیا میں آئے اللہ کے حکم سے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ ان کی امی جی کا نام جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ آخر میں فرمایا وجیہن فی الدنیا، یعنی وہ دنیا میں عزت والے ہوں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے گا، جو دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ والآخرتی، اور آخرت میں یعنی قیامت والے دن جنت میں من المقربین، یعنی جو اولو العزم انبیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ تو یہی ایک مسلمان کا مقصود ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی عزت سے رہے اور اچھے عمل کرے، اور پھر آخرت میں بھی اسے اللہ جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا سبق۔ اگر اس سبق میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو کمنٹ میں سوال کر کے
آپ اس کا جواب بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تمام دوستوں کو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔